سسی پنو کی مکمل کہانی۔ سسی پنو ایک مشہور لوک داستان ہے جو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں میں مقبول ہے۔ یہ داستان عشق، قربانی اور وفاداری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہانی 4 مشہور لوک قصوں میں شامل ہے، جن میں ہیر رانجھا، سونی مہیوال اور مرزا صاحبان بھی شامل ہیں۔ سسی کا گاؤں بہمبور۔ سسی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو بہمبور، موجودہ سندھ کے قریب واقع ایک تاریخی شہر کے راجا کی بیٹی تھی۔ روایت کے مطابق سسی دراصل راجا کے ہاں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک فقیر کے دعاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ نجومیوں نے کہا کہ یہ لڑکی کسی بڑے عشق میں مبتلا ہوگی اور اس کے عشق کی کہانی صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ سن کر راجا نے اسے دریا میں چھوڑ دیا، مگر ایک دھوبی نے اسے پال لیا۔ پنو کا گاؤں کیچ میکران۔ پنو بلوچستان کے علاقے کیچ میکران کے نواب کا بیٹا تھا۔ وہ خوبرو، شجاع اور بہادر نوجوان تھا۔ اپنے گھوڑوں کی تجارت کے سلسلے میں وہ ایک دن بہمبور پہنچا۔ سسی اور پنو کی پہلی ملاقات بھی بہمبور میں ہوئی۔ جب پنو بہمبور آیا تو اس نے سسی کو پہلی بار دریا کے کنارے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا۔ سسی کی خوبصورتی نے پنو کو دیوانہ کر دیا۔ سسی نے بھی پنو کے حسن اور شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کر لی۔ دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا اور محبت گہری ہوتی چلی گئی۔ سسی اور پنو ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے نکاح کر لیا، لیکن پنو کے بھائیوں کو یہ رشتہ قبول نہ تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک نوابرادہ کسی دھوبی کی بیٹی سے شادی کرے۔ انہوں نے چالاکی سے پنو کو شراب پلا کر واپس مکران لے گئے۔ جب سسی کو معلوم ہوا کہ پنو کو زبردستی لے جایا گیا تو وہ دیوانہ ور ننگے پاؤں صحرا کی گرمی میں پنو کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی محبت اور وفاداری نے اسے روکا نہیں۔ بالآخر سسی گرمی، پیاس اور تھکن سے ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر گر گئی۔ وہیں زمین پھٹ گئی اور سسی اس میں سما گئی۔ جب پنو کو ہوش آیا، اس نے سسی کے بارے میں سنا تو وہ بھی اسے تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر پہنچا اور وہ بھی اسی زمین میں سما گیا۔ سسی اور پنو کی محبت میں رکاوٹیں اور ان کی قربانیاں۔ سسی پنو کی محبت ایک آسان سفر نہ تھی۔ ان کی راہ عشق میں کئی رکاوٹیں اور قربانیاں شامل تھیں، جو اس لوک داستان کو عظیم بناتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان میں ذات پات کا فرق تھا۔ سسی کو ایک دھوبی نے پالا تھا، جبکہ پنو نواب خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ پنو کے خاندان کو یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ ان کے نزدیک سسی ذات پات کے لحاظ سے کمتر تھی، جسے وہ کبھی اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے۔ خاندان کی مخالفت۔ پنو کے بھائی اور والدین سخت مخالف تھے۔ انہوں نے پنو کو دھوکے سے شراب پلا کر واپس لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اس شادی کو ختم کر سکے۔ سماجی دباؤ۔ اس وقت کی روایات، رسم و رواج اور عورت کی آزادی پر پابندیاں بھی سسی کے لیے رکاوٹ بنیں۔ ایک عورت کا اکیلے ننگے پاؤں صحرا میں نکلنا بہت بڑی بات تھی۔ سسی نے محل جیسی زندگی کو چھوڑ کر عشق کی راہ اختیار کی، جس میں صرف دکھ، تھکن اور تپتی دھوپ تھی۔ وہ بغیر کسی سواری کے ننگے پاؤں تپتے صحرا سے گزری۔ راستے میں نہ پانی تھا، نہ سایہ اور نہ کوئی ساتھی۔ اس نے جسمانی اذیتیں برداشت کی، صرف پنو کی محبت میں۔ آخر کار سسی اپنی جان سے بھی گئی اور محبت کی راہ میں چلتے چلتے گر پڑی اور زمین میں سما گئی۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، صرف پنو کی جدائی کا دکھ تھا۔ جب پنو کو ہوش آیا تو اس نے سسی کی حالت کا سنا تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ بھی صحراؤں سے گزرا اور سسی کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ جا پہنچا جہاں وہ زمین میں سما چکی تھی۔ پنو نے بھی اپنی زندگی قربان کر دی اور اس کی محبت میں وہ بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ سسی اور پنو کی موت ایک روحانی اور دردناک انجام رکھتی ہے، جو ان کی محبت کو ایک افسانوی عظمت عطا کرتی ہے۔ جب سسی کو معلوم ہوا کہ پنو کو اس کے بھائیوں نے دھوکے سے لے گئے تھے، وہ دیوانہ ور ننگے پاؤں صحرا میں پنو کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سخت دھوپ، پیاس، بھوک اور تھکن برداشت کی۔ ریت کا تپتا ہوا صحرا اس کے قدموں کو جلا رہا تھا۔ وہ پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتی رہی۔ آخر کار وہ اتنی نڈال ہو گئی کہ ایک پہاڑ کے دامن میں گر پڑی
اور خدا سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھے کسی نامحرم کے ہاتھ نہ لگے۔ روایت کے مطابق زمین پھٹ گئی اور سسی اس میں سما گئی۔ جب پنو کو ہوش آیا تو اس نے سسی کی گمشدگی کا سنا تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ بھی سسی کی تلاش میں نکلا اور سفر کرتے اس مقام پر جا پہنچا جہاں سسی زمین میں سما چکی تھی۔ پنو نے سسی کو آواز دی، فریاد کی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ رو رو کر اسی جگہ گرا۔ زمین دوبارہ پھٹی اور پنو بھی سسی کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ سسی کے حقیقی بھائی نہیں تھے کیونکہ وہ ایک دھوبی کی گود میں پلی بڑھی تھی اور اس کے اپنے سگے رشتہ دار معلوم نہیں تھے، لیکن اگر پنو کے بھائیوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ سسی کے سفر اور جدائی کی وجہ وہی بنے۔ پنو کے بھائیوں نے سسی اور پنو کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ پنو کے بھائی اس کی اور سسی کی محبت سے سخت نالاں تھے کیونکہ سسی ایک دھوبی کی بیٹی یا پرورش یافتہ تھی، جبکہ پنو ایک نواب خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ اپنے اسی خاندانی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے چالاکی سے پنو کے بھائیوں نے سسی کے ساتھ براہ راست کوئی جسمانی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کے شوہر پنو کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر سسی کو تنہا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کے نکاح اور محبت کو نظر انداز کیا۔ ان کے اس عمل نے سسی کو صحراؤں میں دربدر کر دیا اور وہ بھی محبت میں پاگل ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پنو کے ساتھ سلوک: پنو کے بھائیوں نے اسے شراب پلا کر بے ہوش کر دیا، سسی کے گھر سے چپکے سے اٹھا کر واپس مکران لے گئے، پنو کی مرضی اور محبت کو نظر انداز کیا اور اس پر زبردستی کی۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنو کے بھائیوں کی خاندانی انا اور ذات پات کا غرور سسی اور پنو کی جدائی کا سبب بنا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی سچی محبت کو نہ سمجھا اور ان کے ظلم و فریب کے دو عاشقوں کو جدا کر کے بالآخر ان کی جانیں لے لیں۔ یہی وجہ ہے کہ سسی پنو کی کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ظلم، انا اور قربانی کی ایک مثال ہے۔ سسی پنو کی کہانی کے آخری حصے میں سسی پنو کی داستان کا اختتام نہایت دردناک مگر روحانی طور پر عظیم ہے۔ یہ محبت کی انتہا، قربانی اور وصال کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو صدیوں تک دلوں کو چھو رہی ہے۔ جب پنو کو اس کے بھائیوں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر مکران لے گئے تو سسی بے خبر رہ گئی۔ جب سسی کو یہ معلوم ہوا تو وہ دیوانہ ور ننگے پاؤں تپتے صحرا میں پنو کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہ ریت، پہاڑ، دھوپ، بھوک، پیاس اور تنہائی کے گھٹن راستوں سے گزری۔ آخرکار وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر تھک ہار کر گر پڑی۔ اس نے خدا سے دعا کی، یا اللہ اگر میں پنو کو نہ پا سکوں تو مجھے کسی غیر کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور سسی اس میں سما گئی۔ جب پنو کو ہوش آیا، اسے معلوم ہوا کہ سسی کو چھوڑ آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، تو وہ دیوانہ ور اسے ڈھونڈنے نکلا۔ وہ بھی اسی راستے سے گزرا جہاں سسی گزری تھی۔ آخرکار وہ اسی پہاڑ کے دامن میں پہنچا جہاں سسی زمین سے سما چکی تھی۔ وہ سسی کو آوازیں دیتا رہا، روتا رہا اور اسی جگہ گر پڑا۔ زمین دوبارہ پھٹی اور پنو بھی سسی کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ ان دونوں کا جسمانی ملاپ دنیا میں ممکن نہ ہو سکا، لیکن ان کی روحیں محبت میں ابدی طور پر جڑ گئیں۔ وہ مر کر ایک ہو گئے۔ آج بھی ان کی محبت زندہ ہے۔ بلوچستان کے علاقے میں سسی پنو کا مزار موجود ہے جہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی کہانی صرف ایک لوک داستان نہیں بلکہ سچی محبت کی پہچان، وفاداری کی مثال اور قربانی کی عظیم نشانی ہے۔